ہے کہ ان لوگوں کے لیے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان لوگوں کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جزاء بما كانوا يعملون، کہ وہ جو نیک اعمال کرتے تھے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ انعامات چھپا کے رکھے ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھے؟ وہ لوگ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ جن کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے بہت کم لگتے ہیں، یعنی وہ جب گھر میں آتے ہیں تو یہ نہیں کہ مردوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بستر پہ لیٹ گئے اور اب میت ہے اور اب اس کو فجر کی اذانیں بھی نہیں اٹھائیں گی، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مومن، یہ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بستر سے پہلو اٹیچ تو ہوتے ہیں لیکن بہت کم دیر کے لیے، اور پھر وہ اٹھتے ہیں اور پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو نا خوف کے ساتھ، ہائے رب ناراض نہ ہو جانا، ہمیں عذاب نہ دینا، ہمیں بھول نہ جانا، وہ طمع، اور ہوپ کے ساتھ کہ جنت کے وعدے، یا رب انشاءاللہ تو ہمیں جنت عطا کرے گا، ومما رزقناهم ينفقون، اور اپنے مال سے لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہے وہ اجر، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ان کے لیے ہے فلا تعلم نفس، کس نفس کو پتا، کس انسان کو پتا، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا کیا چھپا کے رکھا ہے، کیا کیا انعامات دیں گے، کس چیز کے؟ بما كانوا يعملون، کہ جو عمل کیا کرتے تھے، بولتے نہیں تھے زیادہ، باتیں نہیں لمبی لمبی کرتے تھے لیکن عمل کیا کرتے تھے۔ اینڈ اللہ، علی بن ابی طالب کی جو خلافت تھی نا وہ اٹ واز فل آف پرابلمز، یعنی ہس خلافہ، دیکھیں ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کی، یس فتنے آئے، انکار حدیث کا فتنہ بھی آیا، مسلمہ کذاب کا فتنہ، مختلف فتنے آئے، ٹف ٹائم، لیکن مسلمانوں میں اختلافات نہیں تھے۔ عمر بن خطاب نے 10 سال خلافت کی، فتنے نہیں آئے تھے۔ عثمان بن عفان نے 12 سال خلافت کی، پہلے 10 سال فتنے نہیں تھے، آخر 2 سالوں میں فتنے آئے اور مشکلات آئیں۔ علی بن ابی طالب نے جیسے ہی خلافت کا بیڑا سنبھالا، مشکلیں آزمائشیں ان کے اوپر، 4 سال 9 مہینے خلافت کی، فل آف پرابلمز، اینڈ ہی ڈیڈ ہز بیسٹ ٹو یونائٹ دا مسلمز۔ مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ علی بن ابی طالب he was a smart person, very eloquent in speech, قاضی، very good in judgments، ہر چیز میں علم، عالم، he was from the ulama، from the صحابہ، he could read and write، very few صحابہ could read and write، and Ali bin Abi Talib was one of them۔ ایک شخص سے پوچھا، علی بن ابی طالب عمر بن خطاب کے دور میں، اور کچھ منافقین تو تھے نا وہاں پہ جو کہ ایذا اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ان کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، ان کے دور میں اسلام بڑا پھیلا اور بڑا وہ، آپ کے دور میں یہ سب فتنے، یہ سب مشکلات کیوں؟ علی بن طالب نے کہا کہ کیونکہ عمر اور ابو بکر اور عثمان کے جو انڈر لوگ تھے، جو نیچے رعایا تھی، وہ ہم جیسے لوگ تھے، اور میرے نیچے جو رعایا ہے وہ تم جیسے لوگ ہیں، اس وجہ سے پرابلمز ہیں۔ وہ چپیڑ مار دی اس کی موبائل طرح سے۔ ان کے جو فالوورز تھے، ان کی جو رعایا تھے، وہ مجھ جیسے لوگ تھے، علی بن ابی طالب جیسے لوگ تھے، اور جو میرے فالوورز ہیں، جو میرے نیچے نااہل قسم کے لوگ ہیں، وہ تم جیسے لوگ ہیں۔ اور ایک بات یہ جان لیں کہ جو آپس میں لوگوں کی محبت تھی نا، علی بن ابی طالب کی، اہل البیت کی، صحابہ کی آپس میں، اٹ از ویری پیور۔ واللہ لوگوں نے دین پڑھا ہی نہیں، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگوں نے بس بچپن سے جو سنا، جو ان کو سنایا گیا، جو ان کانوں میں باتیں بھری گئیں، جو آئیں بائیں شائیں سے۔ پاکستان میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہوتا ہے سنن سنائی، سنی باتیں، اور وہ کتابیں جو اوتھینٹک نہیں ہیں، کسی نے لکھ کے رکھ دی، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی اوتھینٹیکیشن ہے، بس کسی نے لکھ دی اس کتاب کو۔ آپس میں جو صحابہ کا، اگر ہم واللہ اس دین کو صحیح طرح پڑھیں نا، اس کی ان ڈیپتھ اور لاجیکل ریزننگ سٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی آپس میں محبت کتنی زیادہ تھی۔ جب ابو بکر صدیق کو خلافت ملی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب was not satisfied or was not happy۔ اللہ اکبر، how عجیب is this۔ تو ابو بکر صدیق کو جب خلافت ملی تو کوئی شخص آیا اور مختلف باتیں پھیلیں کہ ابو بکر خلیفہ نہ ہو، تو علی بن طالب پاس شخص اور کہا، علی بن طالب do you know what's happening in ثقیفہ بنی سعیدہ؟ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کہ وہاں پہ ابو بکر صدیق کو لوگ خلیفہ بنا رہے ہیں اور انہیں خلیفت کی بیعت کہتے ہیں، and he will be the new خلیفہ of مسلمین۔ علی بن ابی طالب اٹھے، کپڑے انہوں نے آدھے پہنے ہوئے تھے، and his clothes were dragging زمین پہ،
اور بھاگ کے گئے اور اپنی بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں آج کے بعد. دس واز their love for the صحابہ. جو ہمارے دل کی جو بغض ہے نا، اور ہمارے دل کی جو ایک یعنی بغض نہیں، جو صحیح ورڈ ہے نا اس کے لیے، وہ ہے جو ہمارے دل کی جو بیماری ہیں، ڈیزیزز ہیں، ہم سمجھتے ہیں صحابہ کے دل میں بھی وہ تھیں. وی لو اسٹیٹس، رائٹ، وی لو فیم، وی لو بگ اتھارٹی. صحابہ یوزڈ ٹو رن اوے فرام اٹ. اللہ کی ان کی تربیت ہی نہیں کی تھی. اللہ کی نے فرمایا کہ جو ہم میں سے ڈیزائر کرے گا اتھارٹی کا، ہم اسے کبھی عطا نہیں کریں گے. صحابہ کبھی ڈیزائر ہی نہیں کرتے. ان کی ڈیزائر کرتے اللہ کی محبت، رسول کی محبت، کہ میں قربانی دوں، میں دینی خدمت کروں، کسی طرح سے میں دین کے لیے خرچ ہو جاؤں. اور ہم لوگ، میں کچھ بھی نہ کروں، بس مجھے مقام اور مرتبہ مل جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہماری جو نیچ سوچ تھا نا، والعیاذ باللہ، ہم نے صحابہ بھی فٹ کر دیا. ان کی آپس میں اتنی محبت تھی کہ ابو بکر صدیق کی جو بیوہ تھیں اسما بنت امیس، علی بن ابی طالب married her. اسما بنت امیس became the wife of علی بن ابی طالب، جو کہ پہلے ابو بکر صدیق کی بیوہ تھیں. اور ابو بکر صدیق کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر، علی بن ابی طالب نے ان کو اپنے بیٹا بنا لیا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا. اور اسما بنت امیس سے جو علی بن ابی طالب کی اولاد ہوئی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد علی بن ابی طالب نے مختلف شادیاں کی، ان سے پہلے کوئی شادی نہیں کی. نیور وانٹڈ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی میرے گھر میں تو کوئی اور خاتون بھی آئے. تو اس کے بعد جو شادی کی تو اسما بنت امیس سے ان کی اولاد ہوئی. اور پہلی اولاد کا نام کیا رکھا؟ اللہ اکبر، ابو بکر ابن علی. دوسری اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا عمر ابن علی. تیسرا اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا عثمان ابن علی. یعنی ان کی محبت آپس میں، وہ آپس میں بردرز ان لا تھے. وہ آپس میں انہوں نے جنگیں اکٹھے لڑی، انہوں نے بھوک اکٹھے کاٹے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں اکٹھے دی، انہوں نے لشکر کی تیاریاں اکٹھے کی، انہوں نے اچھے ٹائمز برے ٹائمز سب اکٹھے گزارے. ان کا ریلیشن، ان کا دل ہمارے طرح دل نہیں تھے کہ جو ہے نا خلافت کے پیچھے لڑتے رہے، مجھے خلیفہ بنا دو اور مجھے اتھارٹی دے دو، مجھے کرسی دے دو. والعیاذ باللہ، ہم نے بھی اپنے دل کے برے حالات کو نا ان پہ ڈال دیا کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے. They were very pure, they were very happy, they never desired this dunya, they never desired the authority. وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے تھے. And everybody, loves should love صحابہ, and especially the Ahl al-Bayt. اگر علی بن ابی طالب کی بڑائی کے لیے صرف یہی بات ہونا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باڈی کو دھونے کا موقع آیا تو صحابہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ کون اتنے رتبے والا ہے، کون شخص ہے جس کو یہ ڈیلیگیٹ کیا جائے کہ وہ اتنے اللہ کے نبی سے قریب ہے کہ وہ ان کی باڈی کو غسل دے، یعنی ان کی تدفین کا بندوبست کرے. I mean that کہ ان کو نیچے قبر میں اتارے. علی بن ابی طالب کو سب نے اپوائنٹ کیا کہ ہی از دا پرسن کلوزسٹ ٹو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رشتے میں بھی، بیٹی کے شوہر، چچا زاد، کزن، ریلیٹیو، آپ کی آپس میں پال پوس کے بڑھا گیا. ہی واز لائک سن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب نے ان کی جسم کو قبر میں اتارا اور اس کا سب بندوبست کیا. یہ کافی نہیں ان کی بڑائی اور کبریائی کے لیے کہ ہاؤ واز ہز اسٹیٹس اینڈ کیلیبر. لیکن سبحان اللہ، مسلمانوں میں عبداللہ بن سبا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ یہودی تھا جو کہ اسلام کا، یہ وہ بلیک شیپ تھا، اور وہ ایک سے بھیڑیا تھا جو کہ زبان کا تیز، شارپ ہیڈڈ، اور جس نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا. اور شروع کیا عثمان بن عفان سے کہ عثمان وہ شخص ہے جس نے اپنے ریلیٹیوز کو اپوائنٹ کیا بڑی بڑی پوزیشن پہ. حالانکہ عثمان بن عفان سے پہلے عمر بن خطاب نے ان لوگوں کو پوزیشن دی ہوئی تھی ڈفرنٹ گورنرز کی، اور کیونکہ they were of high status and caliber. لیکن عثمان بن عفان اس کے بعد آئے and he claimed کہ نہیں، یہ عثمان بن عفان نے دیے ان مسلمانوں کو، ان لوگوں کو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اور ان کے خلاف بغاوت کی اور کھڑا کیا. اور پھر وہاں سے علی بن ابی طالب کے دور میں بھی وہاں سے شروع کیا آپس میں، اور خوارج پیدا کیے کہ جو لڑے ان لوگوں سے. اور 3 خوارج ایک دن آپس میں بیٹھے ہوئے تھے and they were discussing the affairs of the ummah. اور ان میں سے ایک کہتا ہے کہ I think سب سے بڑا جو امت کا مسئلہ ہے نا وہ علی بن ابی طالب ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو امت کی مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، سب سے بڑا جو امت کا مسئلہ ہے وہ معاویہ ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو امت کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، یعنی سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. تیسرے نے کہا کہ عمر ابن العاص بھی کچھ کام نہیں ہے،
اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ تمام جو ہے نا لوگ تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے.